السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد میرے دائیں اور بائیں طرف تشریف فرما اساتذہ کرام، معزز علماء کرام و سامعین حضرات، دنیا میں ہر شخص بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے، بغیر کسی امتیاز کے، ہر شخص اپنے لیے عزت کا طلبگار ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، اسے احترام دیا جائے۔ یہ عزت، احترام اور وقار ہر شخص کو پیارا لگتا ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر شخص اس کا طلبگار۔ ایک چھوٹا بچہ بھی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے عزت کے ساتھ پکارا جائے، بلایا جائے، اسے بھی احترام دیا جائے۔ وہ بھی اپنی حتک محسوس کرتا ہے اگر بدتمیزی کے ساتھ، برے انداز اور الفاظ کے ساتھ اس بچے کو بلایا جائے، وہ بھی اپنی حد تک محسوس کرتا ہے۔ اور بڑے تو یقیناً بڑے ہی ہوتے ہیں، تو یہ عزت، یہ احترام اور وقار ہر شخص کو پسند ہے۔ یہ عزت اور وقار کا اصل محور، اس کا جو مرکز، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ ہی کائنات کا اکیلا مالک ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی مدبر ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی حکومت دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت بھی وہی دیتا ہے اور عزت سے محروم بھی وہی کرتا ہے۔ اب جب عزت کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے، تو اب عزت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ جیسے ہم رزق، صحت، تندرستی اور دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں، رزق کا طلبگار بھی اس طرح عزت کا طلبگار بھی ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے رکھی ہے۔ عزت و احترام کا سب سے زیادہ لائق وہ ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بزرگیدہ ہستیاں، پیغمبر اور اولو العزم رسول جو ہوتے ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ احترام کے قابل ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، حقیقت میں صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اصل عزت کے حقدار ہیں۔ باقی جو عارضی سہارے ہیں عزت کے، احترام کے، وہ محض ایک عارضی سہارے ہیں۔ وہ وقتی طور پر پروٹوکول مل جاتا ہے، ایک عزت مل جاتی ہے، نعرے لگ جاتے ہیں، واہ ضرور ہو جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزت کا حقیقی مرکز و محور وہ مال و دولت نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، اس میں سلام اس شخص کو نہیں ہے، سلام پیسے کو ہوتا ہے۔ بعض لوگ حسن کے بارے سمجھتے ہیں کہ جتنا انسان حسین و جمیل ہوگا، لوگ اس کو اتنا زیادہ لائک کریں گے، احترام کریں گے، لیکن جو ہی حسن ڈھلنے لگتا ہے، لوگ اس ماند پڑتے ہوئے حسن کو چھوڑ دیتے ہیں، نئے حسن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اصل وہ احترام اس شخص کو نہیں تھا، اصل وہ احترام اس کے حسن کا تھا، وہ سلام اس کے حسن کو کیا جا رہا ہے۔
حقیقی جو عزت ہے، حقیقی احترام جو ہے وہ اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں رکھا ہے۔ جو جس قدر اللہ اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے وہ اس قدر ہی دنیا اور آخرت میں اللہ کا حبیب ہوتا ہے اور عزت کا حقدار ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دنیا جہاں میں بسنے والوں تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا، گویا تم سب جو ہے ایک باپ کی اولاد ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، حقیقی فضیلت کا جو حقدار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے معیار بیان کیا ہے، وہ تقوی والی زندگی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی زندگی ہے، جس دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت کا حقدار، احترام کے قابل اگر ہے تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام اس کانفرنس سے لیتے جائیے، عزت کا، احترام کا جو حقیقی معیار ہے وہ میرے بھائی اللہ کا دین ہے۔ آپ یہ دائیں اور بائیں اسٹیج پر موجود علماء کرام کو آپ اس طرح نہیں جانتے جس طرح آپ اپنے حقیقی رشتہ داروں کو جانتے ہیں، جس طرح آپ اپنے اہل خانہ کو جانتے ہیں۔ آپ کو تو ان کا صرف ایک نام معلوم ہے، زیادہ ادارے کی واقفیت معلوم ہے، لیکن آپ ان کے لیے کس قدر احترام کے جذبات رکھتے ہیں، کس قدر آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اس کی اصل بات وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، وہ یہ ہماری شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اس دین نے ہمیں یہ جوڑے ہوئے ہیں، اس دین کی وجہ سے جو ہے یہ برکتیں، یہ عزتیں، یہ الفتیں حاصل ہوتی ہیں۔ معزز مہمان جو پنجاب سے تشریف لائے، ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی نسب کا رشتہ نہیں، کوئی سسرال کا رشتہ نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ددیال اور ننیال سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ تو کیوں ہے؟ اس دین کی وجہ سے ہے۔ یہ سارے سلسلے مبارک سلسلے ہیں، سیکھنے کے، سکھانے کے، پڑھنے پڑھانے کے اور تعلیم و تعلم کے اور مسجد اور مدرسوں کے، یہ سارے سلسلے بڑے مبارک سلسلے ہیں۔ یہ جماعتی زندگی بڑی مبارک زندگی ہے، یہ سلسلے بڑے عظیم سلسلے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، اپنی اولاد کو ان سلسلوں کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ مدارس کی محبت، مساجد کی محبت، علماء کی محبت، امت کی ناؤ کو اگر بچانے والے ہیں تو یہ دیندار طبقہ ہے، یہ دیندار گروہ ہے جو اس امت کی ڈوبتی ناؤ اور کشتی کو بچانے والا ہے۔ اس لیے اس دین کے ساتھ تمسک اختیار کیجئے، اللہ کا خوف کھائیے، تقوی اختیار کیجئے اور تقوی والی زندگی بسر کیجئے۔ دین کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو وابستہ کر لیجئے۔ حقیقی معیار یہی ہے۔ صحابہ کرام کو کون جانتا تھا؟ تابعین کو کون جانتا تھا؟ تبع تابعین کو کون جانتا تھا؟ لیکن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے، اس دین کے ساتھ وفاداری کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو زندہ کر دیا۔ اور جنہوں نے دین کی مخالفت کی، آج آپ ان کو ابو لہب کہتے ہیں، ابو جہل کہتے ہیں، عتبہ اور شیبہ کہتے ہیں، جو دین کے مخالفت کرنے پر زندگی گزار دیتے ہیں، انہیں کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ اور جنہوں نے دین کی نصرت کی ہے، دین کی حمایت کی ہے، دین کو سینے اور گلے سے لگایا، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، آج ہم احترام کے ساتھ جب نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم بھی ساتھ کہتے ہیں۔ ائمہ کرام اور محدثین کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں رحمت اللہ علیہم کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو حقیقی عزت و احترام اسی دین میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ اللہ زندہ رکھے، جب بھی اللہ پاک موت دے، ایمان اور شہادت کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔